السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے اس مجلس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کسی آدمی کو نماز میں شک ہو گیا تو وہ آدمی کیا کرے۔ بہت سی مرتبہ لوگوں کو نماز میں رکعت کے بارے میں شک ہوتا ہے، رکوع کے بارے میں شک ہوتا ہے، سجدے کے بارے میں شک ہوتا ہے، یا تسبیح پڑھنے کے بارے میں شک ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں۔ ابھی قریب میں 2-3 لوگوں نے مجھے پوچھا، اس کے لیے میں نے ضروری سمجھا کہ ان چیزوں کو میں بیان کروں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ اگر نماز میں شک ہوا تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے۔ تو اس کے اندر آپ سمجھ لیں، اگر سنت اور مستحبات کے اندر آپ کو شک ہوتا ہے، جیسے رکوع کی تسبیح پڑھنے کے اندر یا سجدے کی تسبیح کے اندر آپ کو شک ہوتا ہے، اس صورت میں آپ کو کوئی حرج نہیں کہ تسبیح آپ نے 3 مرتبہ پڑھی یا 5 مرتبہ پڑھی، آپ کی نماز ہو جاوے گی۔ اس صورت میں یعنی سنت اور مستحبات کے اندر اگر آپ کو شک ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ مسئلہ اس وقت ہے جب آپ کو فرائض کے اندر یا واجبات میں یا رکعات کے اندر آپ کو شک پیدا ہو کہ میں نے رکوع کیا یا نہیں کیا، میں نے سجدہ کیا یا نہیں کیا، کتنے سجدے کیے، میں نے کتنی رکعت پڑھی، یہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے۔ اس بارے میں اگر آپ کو شک ہوتا ہے، اس کے لیے میں اس مسئلے کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آپ لوگ دھیان سے سنیں، کیونکہ یہ باتیں آپ بہت ساری کتابیں چھانیں گے تب بھی آپ کو یہ باتیں نہیں ملے گی۔ اس بڑی محنت کے ساتھ ان باتوں کو جمع کیا گیا ہے، اور بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے۔ اس کے لیے میں آج تفصیل سے آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس صورت میں ہم کیا کریں گے۔ تو پہلی چیز، اگر آپ کو نماز میں شک ہوا، دوسری یا تیسری رکعت ہے، ایک سجدہ کیا یا 2 سجدے کیے، اس بارے میں آپ کو شک ہوا، اور یہ شک زندگی میں آپ کو پہلی مرتبہ ہوا ہے، یعنی اس سے پہلے آپ کو کبھی شک نہیں ہوا، یا بہت کم آپ کو یہ پرابلم ہے، 2-3 مہینے میں ہوتا ہے یا 5-6 مہینے میں ہوتا ہے، شک کی بیماری آپ کو نہیں ہے۔ اب آپ کو آج کی نماز میں شک ہوا ہے کہ میں نے ایک سجدہ کیا یا 2 سجدے کیے، میں نے دوسری رکعت پڑھتا ہوں یا تیسری میں ہوں، تو آپ کو اگر شک کی بیماری زیادہ نہیں ہے تو آپ ابھی نماز توڑ دیں گے اور آپ پھر سے نماز پڑھیں گے۔ آپ میری بات دھیان سے سنیں، یہ اس صورت میں ہے جب آپ کو شک کی بیماری نہیں ہے، شک کی عادت نہیں ہے، اکثر آپ کو یہ پرابلم نہیں ہوتا ہے، اس صورت میں آپ نماز توڑیں گے اور پھر سے پڑھیں گے۔ دوسری چیز، اگر آپ کو شک کی عادت ہے، یعنی اکثر 2-3 دن میں 4-5 دن میں آپ کو شک ہوتا رہتا ہے کہ میں دوسری رکعت پڑھ رہا ہوں یا تیسری پڑھتا ہوں یا چوتھی پڑھتا ہوں، اس بارے میں آپ کو شک ہوتا رہتا ہے، اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ تو اگر دوسری یا تیسری رکعت میں آپ کو شک ہے کہ میں ابھی دوسری رکعت میں ہوں یا تیسری رکعت میں ہوں، میں نے 2 پڑھی یا 3 پڑھی، اس صورت میں جدھر آپ کا غالب گمان ہوگا، آپ کو زیادہ تر ایسا لگتا ہے کہ میں ابھی اس وقت تیسری میں ہوں، زیادہ گمان تیسری کی طرف ہے، تو آپ 3 رکعت مانیں گے، اور زیادہ گمان اگر آپ کا 2 کی طرف ہے کہ میں نے 2 پڑھی ہے تو آپ 2 مانیں گے، یعنی جدھر گمان آپ کا زیادہ ہوگا اس کو آپ مانیں گے۔ تیسری چیز، اگر آپ کا غالب گمان بھی نہیں جاتا، مطلب آپ کا شک درمیان میں ہے کہ میں دوسری میں ہوں یا تیسری میں، رجحان آپ کا ایک طرف زیادہ نہیں ہوتا، اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ اس صورت کے اندر آپ یقین پر عمل کریں گے، اور یقین کیا ہے؟ آپ کو شک ہے کہ میں نے 2 رکعت پڑھی یا 3 رکعت پڑھی، اب اس میں 2 تو یقینی ہے، تیسری کے بارے میں آپ کو شک ہے، تو آپ دوسری رکعت مانیں گے نہ کہ تیسری۔ آپ نے ایک سجدہ کیا یا 2 سجدے کیے، اس بارے میں آپ کو شک ہے، اور شک درمیان میں ہے، دونوں طرف ہے، کسی ایک طرف غالب گمان نہیں ہوتا، تو اس میں یقینی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایک سجدہ تو کیا ہے، لیکن دوسرا سجدہ کیا ہے یا نہیں اس کے بارے میں شک ہے، تو آپ یقینی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک سجدہ کیا ہے، تو ایک سجدہ مانیں گے اور آپ دوسرا سجدہ کر لیں گے۔ اور جو رکعت کی میں نے بات بتائی کہ آپ یقین پر عمل کریں گے، جیسے اگر کسی کا شک ہوتا ہے، آپ دھیان سے سنیں، بڑا اہم مسئلہ ہے، تو آپ کو اگر شک ہے کہ میں دوسری رکعت میں ہوں یا تیسری رکعت میں، اب دونوں طرف آپ کا رجحان برابر ہے، ایک طرف غالب گمان نہیں ہے، تو آپ دوسری رکعت مانیں گے، اور ہر رکعت میں، اس کے بعد کی ہر رکعت میں آپ سجدے کے بعد 2 سجدے کرنے کے بعد آپ تشہد میں بیٹھیں گے،
अत्तहियात के लिए आप बैठेंगे और अत्तहियात पढ़कर फिर खड़े होंगे, यानी ये शक के बाद कि हर रकात के अंदर आप बैठेंगे और आप अत्तहियात पढ़कर फिर खड़े होंगे और आखिर में सजदे सहव भी करेंगे, फिर आपकी नमाज इस सूरत में हो जाएगी। अगर मेरा ये मसला जो मैंने आपको बताया है अगर आपको समझ में नहीं आता है और आपको अच्छी तरीके से और भी समझना है तो आप, मेरा नंबर नीचे दिया गया है, आप फोन करके भी मुझे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके लिए तफसील से और समझाऊंगा। और दूसरी चीज, मेरा ये वीडियो, मेरा ये बताया हुआ मसला अवामुन नास के लिए है, लोगों के लिए है, न कि उलमाए किराम के लिए। उलमाए किराम भी इसी मसले पर अमल करेंगे, लेकिन मैं उलमा के लिए मैं अपने वीडियोस नहीं बनाता, क्योंकि ये उलमा तो इल्म व अमल में, मकाम मर्तबे में, तकवा परहेजगारी में हर एतबार से मुझसे कई गुना ज्यादा आगे है। इन उलमाए किराम के सामने मेरा बात करना ऐसा है गोया कि सूरज को चिराग दिखाना, और सूरज को चिराग दिखाने वाला इंसान पागल होता है। लिहाजा मैं इन उलमाए किराम के लिए अपने वीडियोस नहीं बनाता, बल्कि अवाम के लिए बनाता हूं। और ऐसे तो बहुत सारे मसले हैं जो लोग नहीं जानते। इंशाल्लाह मैं एक एक कर सारे मसले इस चैनल पर आपके सामने बयान करूंगा। और दूसरी चीज, अगर उलमा तक मेरा ये वीडियो पहुंचता है तो उनसे मेरी गुजारिश है, सारे लोगों से मेरी गुजारिश है, खास करके उलमाए किराम के लिए, कि वो लोग मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया और आखिरत में आफियत अता फरमावे, इल्म में तरक्की अता फरमावे, और जिस मिशन को लेकर मैं चलता हूं उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे कामयाबी अता फरमावे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको इस मसले का इल्म नहीं होता, लिहाजा आप सवाब की नीयत से उन लोगों को शेयर करना न भूलें। और मज़ीद सवाल के लिए आप हमें SMS करें 9408015714 पर। हमारा ये वीडियो आप अपनी चैनल पर अपलोड कर सकते हैं, हमारी तरफ से आपको कोई कॉपीराइट नहीं दिया जाएगा।